اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا، اور عین اسی وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان روشن تھا اور ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے والد ماجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کس درجہ میں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، کسی نے بڑے خوبصورت 2 اشعار مجھے پسند ہیں، کہا تھا کہ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ ناظرین کرام، آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور یہ 2 گھنٹوں میں مشتمل ہے، اور آج میرا پینل بھی وسیع تر ہے۔ آج ہم اس بارگاہ میں اپنا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں۔ جب میں سوچ رہا تھا تو خیال آ رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ 360 خصائل ہیں، اور اگر کسی شخص میں ایک خصلت موجود ہو تو وہ جنت کا حقدار بن جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 جو خوبیاں ہیں مجھ میں بھی کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق 360 کی پورے کے پورے خصائل تمہاری ذات میں موجود ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا اور اثار کا اگر کوئی وجود ہوتا، جان اثاری کا کوئی وجود مادی ہوتا تو اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہادروں کے بہادر، پوری تاریخ انسانی میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو بہت بہادر سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہیں یقیناً۔ فاتح خیبر سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ سب سے بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بہادر امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ تفصیل کا واقعہ ہے، چونکہ آج ہم نے بہت سے ایریاز کور کرنے ہیں، اس لیے میں باتیں مختصر کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی پاک ہے جن کی شان میں 316 احادیث ہیں، اور یوں تو مہاجرین اور انصار کی شان میں کتنی احادیث مبارکہ ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات، قرآن حکیم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجنوں آیات مبارکہ میں ان کا ذکر پاک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی میں پڑھتا ہوں تو ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے تو پھر رحمت کونین نے جن کے فضائل بیان کیے ہوں، اور جبریل امین یہ کہیں کہ مجھے عمر نوح چاہیے کہ میں عمر فاروق کے جو ہیں عظمتیں اور شان بیان کروں، ان کے فضائل آسمانوں پہ کیا ہیں، تو صدیق اکبر کی ایک نیکی اور عمر فاروق کی وہ ساری نیکیاں جو بیان کرنے کے لیے 950 سال جبریل کو درکار ہوں، تو جبریل کی زبان چاہیے، یا پھر امام بخاری کا قلم چاہیے، یا امام بصیری کا قلم چاہیے، یا جو تھے ہمارے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ان کی زبان اور ان کا بیان ہمارے پاس ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی شان جو ہے وہ بیان ہو سکتی ہے۔ 8 جنت کے دروازوں میں سے جس شخص کو آواز دی جائے گی وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ میں نے دنیا بھر کے سارے انسانوں کے مجھ پر جو احسانات تھے وہ ادا کر دیے، احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق کو اللہ قیامت کے روز اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ اسلام کے محسن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اسی لیے عمر فاروق جب ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، تو کہتے تھے کہ آپ نے اسلام کو ایک قوت عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد جو اسلام پہ ایک یلغار ہوئی تھی غیر مسلموں کی، اور اندر سے سازشیں، منافقین کی سازشیں، ان سب اس وقت جو اسلام کو ایک طرح کھڑے کیا ہے بڑے مضبوط طریقے سے، اسلام کی بقا جو تھی اس وقت اس کا سوال تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کی جرت، ہمت، آپ کی جان ساریاں اور سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ وہ حدیث پاک جو ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کی عملی تفسیر، اور سب سے پہلے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے، مسجد نبوی میں یہ جو ریاض الجنہ خرید کے مسلمانوں کے لیے دینے والے، اور دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں اس خاندان کی ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو یہ بھی اعزاز بخشا
بخشا ہے ناظرین کرام کہ آسمان پر اگر جبریل اور میکائیل آپ کے وزیر ہیں تو زمین پر سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جنت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر حساب جائیں گے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب کا حساب ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ سب کا حساب ہوگا، لیکن صدیق اکبر کا نہیں ہوگا۔ اور جب وہ جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ داخل نہیں ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کیوں داخل نہیں ہو رہے؟ وہ کہیں گے میں اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو بھی سب کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو حق تعالیٰ سے آواز آئے گی کہ جس دن صدیق اکبر ہم نے آپ کو پیدا کیا تھا اسی دن جنت کو کہہ دیا تھا کہ صدیق سے محبت کرنے والوں کے لیے تمہیں الاٹمنٹ ہو گئی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک، ان سے محبت کرنے والے جو ہیں ان کو جنت کی گارنٹی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بغض رکھے گا اس کے بارے میں علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میری محبت اور صدیق اکبر اور عمر فاروق کی جو ہے بغض وہ اکٹھا کسی سینے میں نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سے محبت کا ثبوت تب ملے گا جب صدیق اکبر کا ادب اور احترام کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج امیر المومنین خلیفہ اول اور انبیاء کے بعد سب سے جن کا بڑا درجہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، اور امت کے تمام اصفیاء اس پہ متفق ہیں۔ امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی جی، کوئی آج بڑے زبردست پوائنٹ بتائیں نا آپ۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایسے حوالہ دیا اسلام کی کشتی ڈولنے لگی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہتر ہوتا کہ ڈاکٹر نظامی صاحب ہمارے تشریف فرما ہے، ان سے آغاز ہوتا تو ان کی اجازت سے میں عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہم نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر کی ہستی، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ارشاد فرمائی بہت سی بنیادی باتیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے وہ امتیازات عطا کیے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایمان سے لے کے آپ کے دور صحابیت سے لے کے اور اس کے بعد آپ کی خلافت راشدہ، جس کو بھی دیکھیں آپ کو وہ مقامات حاصل ہیں، اور آپ نے وہ مثالیں قائم کیں کہ بعد میں ان کو کیری کرنا بھی کسی کے لیے پاسبل نہیں رہا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، جس چیز کو آپ نے اور آپ کے جس وصف کو آپ کے مخالفین نے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے تسلیم کیا وہ آپ کا صادق اور امین ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی جو چیز پہچان بنی وہ آپ کا صدق ہے۔ یعنی یہ وہ مماثلت ہے، سراپا صدق، یہ وہ مماثلت ہے، یہ وہ فیضان نبوت ہے جو صرف سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ وہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو کوئی جٹلا نہ سکا، اور جس کی بنیاد پہ اپنے دعوی نبوت کو کائنات کے سامنے رکھا، عالم انسانیت کے سامنے رکھا، اس وصف کا فیض کامل صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ اچھا غازی صاحب، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خلافت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو انداز آپ نے دے دیا امت مسلمہ کو کہ کس طرح سے ایک اسلامی ریاست کو آگے لے کے چلنا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ایک معیار ہے۔ یعنی آپ جب خلیفہ بنے، ریاست مدینہ کی بنیادیں اتنی مضبوط بنا دونوں لیا، یعنی اس کی آئینی بنیادیں بھی اور اس کی عملی اور نظام کی بنیادیں بھی۔ یعنی آغاز جب کیا آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں، یعنی یہ ایک ایسا آئینی نقطہ ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ اسلامی ریاست کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے الگ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا عملی مظاہرہ آپ نے کر دیا ختم نبوت کے اوپر، اس کو ٹاپ پرائرٹی قرار دے کے۔ اچھا، اور اینڈ اگر آپ دیکھیں کہ آپ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے اب جتنے بھی الاؤنسز لیے تھے ریاست سے آپ نے واپس کیے۔ اس کی کوئی مثال ہماری تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ کی جائیداد کو فروخت کر کے جتنا بھی آپ نے اعزازیہ لیا تھا وہ سارا واپس کیا۔ جی ڈاکٹر معین نظامی صاحب، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ جی سب سے پہلے تو مجھے بہت ہی اظہار مسرت کرنا ہے اور ہدیہ تبریک اور تحسین پیش کرنا ہے کہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرنے کے لیے اور آپ کے احوال اور آپ کی خدمات بیان کرنے کے لیے
خصوصی ٹرانسمیشن کی گئی ہے، یہ حق بنتا ہے۔ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ دعا کی تھی اور سیدنا صدیق اکبر سے عرض اور کیا تھا، یہ گواہ ہیں مفتی خلیل صاحب کہ جناب آپ پہ اسپیشل ٹرانسمیشن، میرا جی چاہتا ہے کہ عشرہ صدیق اکبر ہو اور ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کریں۔ خلفائے راشدین کے حوالے سے تو اگر خصوصی ٹرانسمیشن مستقل بنیادوں پر ہو جائے تو بہت اچھا اقدام ہے، بالکل ضروری۔ دوسرا فیضان صدیق اکبر اس لیے بھی آج محسوس ہو رہا ہے خصوصی طور پر اور زیادہ کہ آپ نے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہوئے خصوصی القاب سے ہم سب کو نوازا ہے، تو وہ یعنی یہ ان کا فیضان ہے، یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی اس میں روح آتی ہے پروگرام۔ حضور رفاقت کا حق حضرت صدیق اکبر نے ادا کیا، اطاعت کا حق انہوں نے ادا کیا، وفا کا حق انہوں نے ادا کیا، ایثار کی کوئی مثال نہیں ملتی ان سے بڑھ کے۔ تو آپ فرما رہے تھے نا کہ ان کو حساب ان سے نہیں لیا جائے گا، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے زندگی بھر کوئی حساب نہیں کیا اس سے کیا حساب لیا جائے گا؟ واہ 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 واہ۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھے کہ پوچھیں کہ ہم سے پوچھے، راضی ہے ہم سے؟ اور حضور جن کی ایک ایک ادا ایسی ہو کہ فرشتوں کو حکم ہو جائے کہ آسمانوں پہ اب آپ نے یہ ادا ہی قائم کرنی ہے، وہی وردی ہے آج آپ کی، تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ آج نورانی اپنے سب لباس اتار دو، بالکل ایسا، وہی پہنو ٹاٹ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ روئے زمین پر کون ہو سکتا ہے وفا کا پاس کرنے والا، محبت کا پاس کرنے والا؟ وہ ہستیاں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سند امتیاز عطا فرمائی ہے، ان میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت ابو طالب ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور ان تینوں شخصیات کا آپ نے بہت ہی ناز سے اور بہت ہی کمال شفقت سے یہ فرمایا، اور خصوصاً حضرت صدیق کا، کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہے تھے، جب لوگ میری بات نہیں سننا چاہ رہے تھے انہوں نے اپنا جان، مال، آل، اولاد، عزت و ناموس میرے لیے وقف کر دیا، اور یہ وہ افراد ہیں جن کا احسان میں کسی طور پر نہیں اتار سکتا۔ اور بھی نظام قدرت آپ دیکھیے، ظاہری حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی 63 برس ہے، ہجرت سے 50 سال اور غالباً 5 یا 6 مہینے پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری عمر میں جتنی کم عمر تھی آپ کی، اتنا ہی آپ کی ظاہری حیات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور رہا۔ ریاست مدینہ کے حوالے سے جو ذکر ہو رہا ہے، اور ہجر مصطفیٰ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے وصال میں ایک یہ بھی تھا، جی بالکل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہتے ہیں چڑیو تم مجھ سے بہتر ہو، درختو تم مجھ سے بہتر ہو، یعنی ہجر مصطفیٰ میں۔ بھائی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں نے اپنی اپنی بساط اور استعداد کے مطابق بہت ہی فضائل حاصل کی ہیں۔ وہ جو عرفانیات اور روحانیات کا ایک خاص رنگ ہے جو صبغت اللہ ہے، وہ اخذ کرنے میں بھی حضرت صدیق اکبر غیر معمولی یعنی شاگرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں حقیقت، سبحان اللہ۔ اور ایسی آپ کی کیفیات طاری ہوئیں جو تذکروں میں اور احادیث اور ان کتابوں میں ہیں جو آگے گفتگو ہوگی، جس سے صوفیاء رہنمائی لیتے ہیں، یعنی انکسار آپ پہ ختم ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر انکسار کرنے والا عہد صحابہ میں کوئی اور نہیں دکھائی دیتا، اور ایثار والا۔ اچھا جی، شہزاد مجدی صاحب، مجدیوں کے تو وہ نقشبندیوں کے تو امام، بے شک، پوری تاریخ انسانی میں ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا، پوری انبیاء کی 1,24,000 انبیاء کرام اور تمام دنیا بھر کے لیڈر، مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، سب لیڈر، کسی کو ایسا دوست، یہ میرا دعویٰ ہے طالب علمانہ، کسی کو ایسا جان نثار نہیں ملا، کوئی دوسری مثال صدیق اکبر جیسی جان نثاریوں کی، اثار کی، وفا کی نہیں ملی۔ اور سیدنا عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان یہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر صرف نماز اور دین میں ہی ہمارے امام نہیں ہیں، سیاست میں بھی ہمارے امام، شیر خدا علی المرتضیٰ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ ذرا بتا دیں۔ آپ کا بہت شہرہ آفاق قول ہے، اور آپ نے تو اس کو فزیکلی کہا کہ میں نافذ کروں گا، قسم کھا کے کہا۔ اچھا جی، شیر خدا اس پہ سب سے پہلے مبلغ اول وہ ہیں۔ اور آج غازی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو 92 اور میاں صاحب کو اور سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ 1450 سالہ قرض ہے
جس کو ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش ہے واہ واہ اور اس کا آغاز ہے۔ دوسرا احیاء سنت، آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورا عشرہ ہو۔ جی عشرہ پورا ہونا چاہیے، یہ واجب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر بشکرہ واجب علی امتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ فرض اور قرض ہے، لگوا دیجئے ہر جگہ پوری امت کو سنا یہ دیجئے۔ فرض اور قرض ہے امت جی پر۔ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اور اس کو ادا کرنا شروع کریں گے تو ہمارے دلدر دور ہوں گے، اور نہ کریں گے تو مرض ہے۔ تو پھنسے تو ہوئے ہیں ہم پہلے ہی آلریڈی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اوئے ہوئے ہوئے، جس نے باب نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ اس کے شکرانے کو مانتا ہی نہیں۔ وہ ہزار بار کہتا رہے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ نہیں مانتا۔ اللہ فرماتا ہے پہلے اس کا شکریہ ادا کر واہ جس کو میں نے باب فیض بنایا، باب نعمت بنایا۔ اور غازی صاحب قرآن کہہ رہے ہر ہمارے عالم، ہر ہمارے خطیب اور واعظ اور یہ عام آدمی میلاد منانے والے کو یہ آیت یاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب کریم ذات پروردگار فرما رہا ہے کہ میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا، اور وہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں میری امت سن لو، میرے اوپر سب سے بڑا احسان ابو بکر صدیق کا ہے۔ ہائے اس کے ہائے بعد ہائے کسی ہائے شرح کی ضرورت ہائے ہے ہائے ہمیں؟ ہائے ہائے اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہماری نسلیں مقروض ہیں صدیق اکبر رضی واہ اللہ واہ تعالی عنہ۔ واہ، سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہے کونوا ربانیین، سورہ آل عمران آیت 79۔ حضرت ابو العباس ابن عطا سے کسی نے پوچھا جی اس کا کیا مطلب؟ ترجمہ یہ ہے کہ ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، انہوں نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے سارے ابو بکر صدیق جیسے بن جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، ربانی کے لیے اگر کوئی اس کی عملی مجسم تفسیر ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ گوارا نہیں کرتے کیونکہ بازار و گلی میں چلتا ہوا صدیق اکبر سے آگے نکل جائے۔ آپ مسجد نبوی شریف کے دروازے میں کھڑے بازار مدینہ کا نظارہ فرما رہے تھے۔ حضرت ابو دردہ ینگ تھے اس وقت رضی اللہ عنہ، بڑی تیزی سے آئے، ینگ لڑکے تھے، بھاگتے دوڑتے۔ آپ اپنے حساب سے نکلے، آپ اپنے کام جا رہے تھے، یمشون علی الارض ہونا کی چال، اور نقش بندیوں کی جو ٹرم ہے نظر بر قدم وہ ہمیں ملی ہے، وہ وہیں سے ملی ہے۔ اس انداز سے جا رہے تھے تو اپنی چادر میں لپٹے ہوئے۔ ابو دردہ اپنے حساب سے آئے، بائی پاس کر کے جب نکلے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، فرمایا یا ابا دردہ، وہیں رک گئے، قدم جم گئے، لبیک یا رسول اللہ، دوڑے آئے، حضور حکم، فرمایا تو اپنے سے بہتر شخص سے آگے چلتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی گلی میں چلتا ہوا صدیق کو بائی صدیق پاس کی کرے۔ بارگاہ کے ادب خود جی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب کریم نے سکھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب حضور کے رب نے سکھایا ہے، اور وہ سارے صدیق اکبر کرینے کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سکھایا۔ سارے ادب کے سلیقے کرینے بارگاہ رسالت میں آپ کے سب صدیق نے اکبر سے کوئی اکبر سے سیکھے۔ سیکھے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں لوگوں نماز میں پیچھے ہٹنا، پہلے مقابلے کرتا تھا ابو بکر صدیق سے۔ میں نے پہلی بار آپ کے گھر یہ آپ کا ارشاد پڑھا تھا اور آج دوسری بار پڑھنے لگا ہوں، مجھے کوئی اور ایسی مجلس ملی نہیں کہ میں یہاں وہاں یہ قول صدیق اکبر کا سنا ہوں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت شعر صدر ابا بکر، کاش میں عمر بن خطاب نہ ہوتا، صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اور صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے معرفت صوفیاء کے نزدیک۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں حضور علیہ السلام کا وہ ایک صحب ہوتا جس پہ نماز میں سجدہ صحب کیا آپ نے۔ جی مفتی خلیل صاحب، وہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور صدیق کو میرے نور سے پیدا کیا، اس سے بڑی سند ان کی عظمت اور رفعت کی کیا ہو سکتی؟ جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محمد رسول خدا دے امر تھی امامت کرائی یہ صدیق اکبر، آہا، صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے عجب شان پائی یہ صدیق اکبر، جدا ذکر آیا ہے 10ویں سپارے، جنہیں غار وچ کیتے نے رج رج نظارے، پہ ڈنگ تے ڈنگ سپنے سی مارے، نظر نہ ہٹائی یہ صدیق اکبر، واہ واہ، جنہوں نال رکھیا نبی مصطفیٰ نے، بشارت بہشتاں دی دیتی خدا نے، جدی بیعت کیتی علی مرتضیٰ نے، تے یاری نبھائی یہ صدیق اکبر۔ جی، ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا، احد دا تے خندق حنین و بدر دا، ابو بکر ساتھی قبر تے حشر دا، نہ جلی جدائی یہ صدیق اکبر۔ جی ارشاد۔ قبلہ غائی صاحب، آپ نے یہ جو ابھی بات ارشاد فرمائی،
امام قرطبی نے جامع احکام القرآن میں سورۃ نور کی آیت نمبر 40 کے تحت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نور سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اور ساتھ تنبیہ بھی فرما دی۔ ہاں، فرمایا جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کی فمن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اللہ تعالیٰ اس کا نور ہی ختم فرما دیتا۔ اللہ، اتنی جلیل القدر شخصیت کہ بنایا۔ اچھا جی، تجربہ میں نے اگلے دن میں بیان کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، میں نے اس کا چہرہ کبھی نور والا نہیں دیکھا۔ بے شک میں اس پہ ایک اس سے یہ تائید مل رہی ہے مجھے۔ میں اس پہ ایک بات مولانا محمد شفیع صاحب کی جو انہوں نے کشکول میں لکھی ہے کہ ابن زغب یمنی ایک بندہ آتا تھا یمن سے، حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سلام پیش کرتا اور ابو بکر صدیق کو قصیدہ پڑھ کے سناتا، تو ایک بندے نے اس کی زبان کاٹ دی۔ اچھا، تو زبان لے کے ابن زغب یمنی حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے خواب میں زیارت فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا ابن زغب یمنی کیوں پریشان ہو، لاؤ دو کاٹنے والے ہیں تو جوڑنے والے بھی موجود ہیں۔ آپ نے زبان منہ میں رکھ کے جوڑ دی۔ سبحان جب اگلے سال ابن زغب یمنی آئے، وہ بندہ اس کے گھر سے ایک لڑکا آیا، کہا میں نے دعوت کرنی، گھبرائے نہیں کہ پیچھے بزرگ ہمارے موجود ہیں۔ جب ابن زغب یمنی نے دعوت کھا لی اور ان کے گھر کھانا تناول فرمایا تو اس نے کہا میں آپ کو ایک بندہ دکھانا چاہتا ہوں۔ جب اگلے کمرے میں چارپائی پہ ایک بندہ دکھایا تو اس کا منہ جو تھا چہرہ بن مانس کی طرح کا تھا۔ فرمایا یہ وہی بندہ ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ تو جو حضرت ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا یہ حشر ہو جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ ایک آدمی کلمہ اس کو پڑھاتے تھے، مسلمان تھا، نیک تھا، وہ کلمہ نہیں زبان سے جاری ہوتا تھا۔ اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، اس نے کہا ایک آدمی صدیق اکبر کا گستاخ تھا، میں اس کی مجلس میں کبھی کبھی جا کے بیٹھتا تھا، اس کی سزا یہ مجھے ملی۔ جی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنی امی جان حضور کے بطن میں تھے اس وقت بھی صاحب کرامت تھے، واہ، اور جب آپ کی امی جان حضور یہ بتاتی ہیں کہ میں کوئی خلاف شرع شے کا استعمال کرتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت خراب کر دیتے اور قے آ جاتی۔ اور جب آپ دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ندا دی آپ کی والدہ بی بی سلمہ سے اور فرمایا کہ آپ کا جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا۔ یہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کی والدہ کو ان کی والدہ کا نام ام الخیر نہیں تھا؟ ام الخیر کنیت ہے سلمہ بنت سخر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو صدیق اکبر ہیں تو سراپا خیر و برکت۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا جی یوسف عرفان، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے؟ نصیر الدین نصیر ہے جی، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے، نبی تعریف کرتے تھے صدیق اکبر کی۔ الحمدللہ یہاں نبوت سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ بہت ہی نمایاں اور بڑا منفرد ہے۔ نبوت دوست بھی تھے اور دونوں ٹریڈر بھی تھے، انٹرنیشنل ٹریڈر تھے، یہ نہیں ہے کہ مقامی تاجر ہوں۔ نبوت سے قبل صبح و شام اگر مکہ میں تشریف فرما ہیں دونوں بزرگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جایا کرتے تھے ملنے کے لیے، صبح بھی اور شام بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوسرا جو وصف ہے کہ انہوں نے کبھی کسی مکی زندگی کی جاہلی زندگی کا کوئی نقص اپنے اندر نہیں آنے دیا۔ اس زمانے میں کبھی نہ شراب نہیں پی اور بت پرستی بھی نہیں کسی کی کہ باپ ایک بت خانے میں لے گئے تو سوال کرتے ہیں بت خانے سے کہ بھی میری کوئی ضرورت پوری کرو گے، جواب نہیں کچھ۔ تو یہ وہ ابراہیمی نظر ابتدا سے جو وہبی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے امت کا محافظ بنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ یہ جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث شریف کا ذکر کیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے مال، جان، آل اور معال، جسے ہم آج کل کریئر کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بات کر دی تو ہماری پروموشن نہیں ہونی، اگر ہم نے یہ بات کر دی تو عالمی طاقتیں ہم سے ناراض ہو جائیں گی، مسئلہ تمیزی وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ غزوہ بدر اپنے بڑا بیٹا عبد الرحمن جنہوں نے یعنی صلح حدیبیہ کے وقت اسلام قبول کیا، ان کے والد صاحب نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا، اور انہی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
على آله وصحبه وبارك وسلم. محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، قرآن نے جو فرما دیا وہ غلط ہی ہو سکتا، یہ ایسی بات ہے. قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا رحماء بینہم. اگلی بات جو قرآن حکیم نے کہی، جدھر یہ یوسف عرفان صاحب نے ابھی کیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. تو یہ تو قسام ازل نے چنی ہوئی تھی یہ روحیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین کون ہوں گے. اب آپ قرآن سے بھی نام لیں، حدیث سے بھی نام لیں، ہاں بارگاہ صدیق اکبر سے بھی نام لیں، سبحان اللہ. اور سند بھی لیں اور تائید بھی لیں اپنی اس بات کی کہ تاریخ انسانی میں ایسا دوسرا شخص، ایسا دوست، ایسا وفادار، ایسا رفیق، ایسا غم گسار، جان نثار کسی اور کو ملا ہی نہیں. قرآن نے کہا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. پروفیسر گبن ڈاکٹر صاحب آپ نے تو پڑھا، گبن نے لکھا ہے، اس نے کہا جیسے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں کسی نبی کو بھی نہیں ملے. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، ہم تو خیر ہیں ہی مرید. آئے ہائے. تو ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ اختارنی واختار علی اصحابا، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. انتخاب خدا ہے. سبحان اللہ. پھر قرآنی لنگر بھی لیں. واہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صاحب کتاب اللمع کہتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں بنا اللہ نے اسے پیشگی رضی اللہ عنہ کہہ دیا ہے. بے شک. اور اللہ کا علم ازلی ہوتا ہے، ابدی ہوتا ہے، جیسے سر نے بات کی مرزا بظہر جان جہاں شہید رحمۃ اللہ. یعنی اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا، اس لیے تو معراج کی رات لقب صدیق آیا. بے شک. ابھی تصدیق نہیں کی، اللہ نے کہہ دیا صدیق. ہائے ہائے غازی صاحب میرا تو دل کر رہا میں اٹھ کے وجد کرنا شروع کر. آج آپ نے کیا سب کا یہ دل کر رہا ہے. آج 92 کو سیرا لگ گیا صدیق. واہ واہ. اور آج سنت زندہ ہو رہی ہے. احیاء سنت شاید واحد چینل ہو جو احیاء سنت کر رہا ہے لائیو پروگرام کے ذریعے. مستدرک حاکم، معجم کبیر، طبرانی، مسند احمد، مجمع الزوائد اور کتابیں بھری ہوئی ہیں اس روایت سے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسان بن ثابت حاضر خدمت تھے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حسان اقلت فی ابی بکر شیئا، کہ میرے صدیق کی بھی کوئی منقبت لکھی ہے کہ میری نعتیں لکھتا رہتا. کیا بات ہے. کہا حضور میں نے لکھی ہے، پیش کروں؟ فرمایا بسم اللہ کرو. سبحان اللہ. پڑھو وانا اسمع. فرمایا تو پڑھ میں سن رہا ہوں. گویا فرمائش منقبت صدیق بھی سنت بنا دی، پڑھنا سنت حسان مرا دی، لکھنا اور پھر سننا سنت رسول بنا. واہ واہ. اچھا جناب حسان بھی وجد میں ہوں گے. وہ کہتے ہیں پھر میں نے شروع کی منقبت. اذا تذکرت شجوا من اخیثقۃ، کہتا ہے جب بھی زندگی میں کسی دوست وفادار کی تعریف کرنے لگو تو پہلے یار غار کا قصیدہ پڑھ نصیحت. اللہ. کیا بات. فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، لازم حق ہے یار غار کا کہ پہلے ان کو سیلیوٹ کر کے پھر اپنے کسی دوست کی محبوب کی تعریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. التالی الثانی المحمود مشہدہ واول الناس منہم صدق الرسل. پہلا شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق صرف آپ کی تصدیق نہیں ہے، 1,24,000 نبی و رسول کی تصدیق. واہ واہ. یہ ابو بکر صدیق وہ ہستی جس نے امت میں تصدیق کا دروازہ کھولا. اور قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. غازی صاحب ایک عجیب تبرک عرض کرتا ہوں، باقی سب نے اسلام قبول کیا ہے، صدیق اکبر نے اسلام کی تصدیق کی. اٹیسٹیشن اتھارٹی اللہ نے کہا. اور شیر خدا نے اس کی تفسیر جو کی ہے فرماتے ہیں والذی جاء بالحق. آپ نے اس کو یوں پڑھا اس آیت کو وصدق بہ، فرمایا وہ جو حق لے کے آیا وہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور جس نے اس حق پہ اپنی تصدیق کنندہ ہے اس کا وہ صدیق اکبر ہے. اور آپ قسم کھا کے منبر پہ کہتے ہیں 10 گنا قیمت پہ سمیت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں کیسے کیسے جواہر. عثمان غنی، عثمان غنی آپ کی ایک نیکی ہے، عثمان غنی آپ کی ایک نیکی ہے، طلحہ بن عبید اللہ آپ کی ایک نیکی ہے، زبیر بن عوام آپ کی ایک نیکی ہے، عبد الرحمن ابن عوف ایک نیکی ہے، بلال حبشی آپ کی ایک نیکی ہے. کہاں تک جائیں گے؟ کیسے عاشق لا کے عاشق نگین عاشق ہزاراں ورگا اعظم چشتی نا اعظم شان صدیق کی دستان اکو یار ہزاراں ورگا لکھاں ورگا. جی وہ کروڑاں محاورہ ہے نا، ارباں ورگا.
اکو ہے ہی یار نہیں، ارباں کوئی- ورگا۔ کوئی آپ جیسا ہے ہی نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لے آئیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ جی۔ التالی الثانی المحمود مشہدہ واول الناس منہم صدق الرسل وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہ صعد الجبل۔ اس شعر سے استدلال کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ سبحان جب کسی نے اللہ، پوچھا نا کہ اس امت میں سب سے افضل کون ہے، جی ہاں تو فرسٹ فرمایا- کزن۔ فرمایا تجھے حسان کے شعر یاد نہیں؟ سبحان اللہ۔ دیوان حسان میں بھی موجود ہے یہ کلام کہ وہ ثانی اثنین، دو میں سے وہ دوسرا، جبکہ اس خوبصورت غار میں تھے لا تحزن والی، وہ حضرت جو ہے نا جی فخر جہاں دہلوی کے پیر کشکول کلیمی والے شاہ کلیم اللہ، کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ، شاہ کلیم اللہ جہاں، شاہ کلیم، انہوں نے لکھا ہے اب جو بھی غار سور میں چلا جائے لا تحزن کا لنگر ملے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ تاثیر ہاں اب تک جی، موجود وہ ہے۔ آستانوں پہ نہیں ہوتی، اس آستانے پہ جاؤ یہ ملے گا، اس پہ واہ یہ، واہ جب واہ واہ غار سور کا جو آستانہ ہے وہاں سے لا تحزن کا لنگر۔ اب سہیل نظر سے منقبت بھی بسم ذرا اللہ۔ سن لیں جی، خوش آوازی میں، جلدی کریں جی۔ ہماری بزم میں ہے تذکرہ صدیق اکبر کا، ہماری بزم میں ہے تذکرہ صدیق اکبر کا، جہاں ہم ہیں وہاں کیا ذکر دارا و سکندر کا، جہاں ہم ہیں وہاں کیا ذکر دارا و سکندر کا، میں شیدائی ہوں اس کے فافری رنگین منظر کا، میں شیدائی ہوں اس کے فافری رنگین منظر کا، اندھیری رات میں تھا ساتھ صدیق و پیمبر کا، اندھیری رات میں تھا ساتھ صدیق و پیمبر کا، وہ ظلمت رات کی وہ ساتھ ایک ماہ منور کا، وہ ظلمت رات کی وہ ساتھ ایک ماہ منور کا، چمک نہ دیکھیے صدیق اکبر کے مقدر کا، چمک نہ دیکھیے صدیق اکبر کے مقدر کا، وہ ایک درویش لیکن واقف آداب سلطانی، وہ ایک درویش لیکن واقف آداب سلطانی، وہ ایک خلوت نشین لیکن نگہباں ہفت کشور کا، نبی نے مال مانگا تو وہ گھر کا گھر اٹھا لائے، نبی نے مال مانگا تو وہ گھر کا گھر اٹھا لائے، کسی نے یوں کیا ہے پیش نذرانہ بھرے گھر کا، اور یہ بڑا پیارا شعر حافظ مظہر صاحب کا،
شب ہجرت بھی تھا جو ہم سفر محبوب داور کا، وہی وارث بنا سرکار کے محراب و منبر کا۔ سنا ہے ساتھ ہوں گے حضرت صدیق خواجہ کے، سنا ہے ساتھ ہوں گے حضرت صدیق خواجہ کے، الہی حشر کے دن ساتھ ہو صدیق اکبر کا، الہی حشر کے دن ساتھ ہو صدیق اکبر کا۔ ہماری بزم میں ہے تذکرہ صدیق اکبر کا۔